السلام علیکم۔ یہ یادداشت ہے گزشتہ سال یکم مارچ 2021 کی۔ آج درویش اور رابعہ اور ربا کی دیوار سے اس کو دوبارہ لیا گیا ہے۔ آج درویشوں کا ڈیرہ کی آڈیو ریکارڈنگ تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور محسن صوفی منچ پکا درویش بن کر نکلا ہے۔ اس نے کتاب کے کردار پہ کہانی لکھ ڈالی ہے اور پیشن گوئی کی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہمیں محبت ہو سکتی ہے۔ جب بھی محبت ہوئی قاتلانہ ہوگی، چاروں شانے چت۔ ہا ہا ہا۔ اس کو یہ بھی علم ہو گیا ہم ارادے کے اتنے پختہ ہیں، اہو یہ کتاب کم راز زیادہ ہے۔ کہانی رابعہ کی اب میرے قلم سے۔ رابعہ ایک مشہور نام، مگر کیا رابعہ کا اصل نام رابعہ ہے؟ نہیں، رابعہ ایک انگریزی نام رائبہ ہے۔ یہ کہانی اس لڑکی کی جس کے اجداد رومانیہ کے رہنے والے تھے، علم و فنون کے شائق۔ اس شوق سے مختلف ملکوں میں گھومتے، نہ جانے کس وقت ان کی نسل کا ایک شخص اپنے خاندان سے بچھڑ کے سمندر کے راستے سندھ سے ہوتا ہوا راجستھان رہ گیا۔ وہاں سے اس خاندان نے ہمت نہیں ہاری اور وہیں قیام کر لیا۔ رابعہ کے اجداد وہیں سے ہوتے ہوئے تاریخ کے دھارے میں ہندوستان کے بٹوارے کے نتیجے میں ہجرت کر کے پاکستان کے شہر لاہور آ بس گئے۔ یہ چار بہنوں کی اکلوتی لاڈلی بہن، جو ٹام بوائے تھی کسی حد تک۔ پھر اس نے عورت کے رنگ کو جانا، شعور کی دہلیز پر تو وہ عورت کے روپ میں رنگ گئی۔ یوں اس کے ارد گرد سماجی گھٹن اور دیواریں بنتی چلی گئیں، مگر زندگی کی ڈگر نے اس کو چلنا سکھا دیا تھا۔ وہ زندگی میں ہنستی کھیلتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک تیز ہوا کے جھونکے سے اس کو روکنے پر مجبور کیا۔ وہ ساکن سی ہو گئی۔ وہیں سے اس نے لکھنے کا آغاز کیا۔ وقت کی مہربانی کہیں یا زندگی کا تحفہ، اس کو شروع میں ہی اصغر ندیم جیسے اساتذہ دوست بھی کمال آمنہ مفتی اور شمائلہ حسین جیسے ملے۔ وہ لکھنے کے آغاز میں تھی کہ اصغر ندیم سید نے اسے لکھنے کو کہا۔ جو سفر اس نے شروع کیا، شروع میں چند افسانے لکھے، پھر وہ ایک ادبی کام سے جڑ گئی، ایک حیران کن کام کر گئی۔ اردو افسانے کا عہد نامہ لکھنا۔ طویل عرصے تک وہ ہر طرز کے ادیبوں سے ملتی رہی اور فون کال پر طویل تر معاملات دیکھتی رہی۔ اس کا یہ کام دیکھا جائے اس عہد کا بڑا کارنامہ ہے۔ عموماً ایسے کام تاریخی طور پر بڑے عمر کے مرد ادیب انجام دیتے رہے، مگر رابعہ یا رائبہ کیسے معلوم وہ یہ کام کر گزر گئی، وہ بھی اتنے طویل عرصے تک۔ ایک کام، نیا جنون، نیا خون، مستقل مزاج ہونا مشکل ہے آج کے تیز رفتار دور میں، مگر ایک سمندر پار کیا تو زندگی کے پہاڑ سے ڈھلان کی جانب دھکیلا۔ رابعہ جو ٹوٹ رہی تھی یکدم کھڑی ہو گئی۔ زندگی کی پگڈنڈی ابھی وہ سنبھلی ہی نہیں تھی کہ اس کے افسانے کی گونج کینیڈا تک جا پہنچی۔ زندگی نئے سفر کی جانب چل پڑی تھی۔ وہ سچ کی تلاش کا سفر جو ایک دانشور سائیکیٹرسٹ نے رابعہ کے اسلامی مت کردار سے متاثر ہو کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور تقریباً 3 ماہ میں خوبصورت ادبی سفر طے ہوا۔ اس سفر کی راہ کے بعد اتنی تیزی سے وقت نکلا جیسے پہیے لگ گئے ہوں۔ رابعہ افسانے کو کتب پر ویلاگ کر رہی تھی۔ ایک پراسرار رات وہ کتب بینی کرتے کرتے رومانیہ کی ایک ادیب کتاب اس کے ہاتھ لگی تھی، مختصر سی، مگر اس کہانی نے راتوں کو جاگنے والی رابعہ کو دن میں بھی جگا کر رکھ دیا، کیونکہ رابعہ نے اسلامی مت کا کردار تو پڑھا تھا، رابعہ بصری کا، مگر رائبہ راتوں کو جاگ کر نظمیں لکھنے والی کا پڑھ کر اسے گمان ہوا کچھ ہے اس میں۔ ابھی چند ماہ تک وہ خود سے لڑ رہی تھی اور اپنا ادبی سفر کرتی رہی۔ زندگی بھر تیز تو کبھی رکی سی محسوس ہوئی، مگر ہونا کیا تھا۔ اس سے رومانیہ پھر آسٹریلیا ادب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اب وہ رابعہ اردو افسانے سے نکل کر انگریزی افسانے پر چل پڑی تھی۔ ایک شام اس کو رومانیہ میں موجود اردو ادیبوں کی جانب سے ایک دعوت نامہ موصول ہوتا ہے، جس میں منٹو کرشن چند کا حوالہ ہوتا ہے۔ رابعہ حیران ہوتی ہے، زندگی کب کیا دکھائے وہ سوچ میں ہی ہوتی ہے کہ یکدم وہ دوبارہ سے ماضی میں جھانکتی ہے۔ اس کو دوست کے الفاظ یاد آتے ہیں۔ رابعہ مسکراہٹ بکھیرے تیاری کرنے لگتی ہے۔ ابھی اسے یہ خوشی نہیں سنبھال پا رہی ہوتی کہ وہ ایک شخص کو کال کرتی ہے، اس دوست کا پتہ کرنے جس نے رابعہ کو رومانیہ کا کہا ہوتا ہے، مگر رابعہ حیران رہ جاتی ہے۔ مگر جب رابعہ اس کے بدلے ایک محبت نامہ ملتا ہے، فون اس کی جانب سے، رابعہ ہاں کہے یا نہ ہی،
رابعہ لائن کاٹ دیتی ہے مگر رابعہ کے اندر کے جذبات سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ رابعہ سراپا محبت سے مسکرا اٹھتی ہے۔ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے رابعہ محبت کر بیٹھی ہے، مگر کب، یہ کیا ہوا؟ رابعہ خود کو سنبھالے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رابعہ گرمی کی شام میں رابعہ کا دل موسم دسمبر کی شام سا ہو جاتا ہے۔ رابعہ طویل پیدل چل کر واپس گھر جانب جاتی ہے۔ گھر پہنچ کر رابعہ کال کرنے والے شخص کو کہتی ہے میسج پر ملک سے 2 دن بعد باہر جا رہی ہوں، واپس آ کر بات کروں گی، ابھی مصروف ہوں، تم برا نہیں ماننا۔ رابعہ حیرتوں میں گمسم کافی بنتے ایک طویل محبت بھری نظم لکھتی ہے۔ نظم کا عنوان ہوتا ہے میرا وجود محبت ہے۔ سفر کا دن آ جاتا ہے۔ رابعہ فون اٹھاتی ہے۔ سامان اٹھا کر نکلنے سے پہلے تو اس شخص نے نمبر بھیجا ہوتا ہے۔ رابعہ نمبر ڈائل کرتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، یہ نمبر تو تھا اس کے پاس پہلے سے محفوظ۔ پھر رابعہ ہنس دیتی ہے اور کال پر کہتی ہے محسن، ہو گئی محبت مجھ کو؟ اچھا سنو، میں رومانیہ جا رہی ہوں 2 دن کے لیے۔ محسن کہتا ہے کہا تھا نا، میرا کہا سچ ہو جاتا۔ رابعہ ہنستی ہے، کہتی ہے اچھا تم بھی اب شادی کر لو۔ محسن جانتی ہو نا پھر کیوں کہتی ہو؟ رابعہ الوداع کہہ کر وہاں سے نکل کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔